وأحبابه المعارضين لأعدائه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. صدق الله العلي العظيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. برادران اسلام، آپ کے جامعہ اسلامیہ و ادارہ خدمت اسلام کے زیر اہتمام یہ جلسہ منعقد ہے، اور شیخ الحدیث والتفسیر استاد العلماء بہت سی اہم کتب کے مصنف اور بہترین محقق اور اسکالر علامہ مولانا مفتی محمد اکرام اللہ زاہد صاحب دامت معالیکم، ان کے زیر درس اور تربیت ساتھ فضلائے کرام، ان کی دستار فضیلت اور صحیح بخاری شریف کی آخری حدیث پاک کا درس جو حضرت مفتی صاحب مدظلہ نے دیا ہے، مجھے ان کا حکم تھا اور دعوت تھی کہ میں بھی اس اجلاس میں ان طلباء کرام علماء کرام کے اعزاز کے لیے حاضر ہوں۔ آ کر صبح 8 بجے لاہور سے چلائے اور ایک پروگرام میں بھی حاضری ہوئی۔ ایک بزرگ طالب دین ان کے ساتھ جو دن کو فوت ہو گئے، آج 10 بجے ان کی تدفین تھی، اس میں حاضر ہوا۔ اس کے بعد مغرب کے قریب گھر آیا۔ میری صحت جیسے تھی، ایک زمانے میں ہمارے شہر کے قریب ہوتے تھے، ہمارے ساتھ درس دورے میں بھی جاتے تھے، صبح کے مغرب کو 15 منٹ یا 20 منٹ لیتے تھے وہ خود کو جوڑنے کے لیے۔ تو آج کل میں بھی جب جوڑ سکا ہوں خود کو دوبارہ آپ کے پاس حاضر ہو گیا۔ اس سے زیادہ وضاحت نہیں کروں گا، اللہ جانتا ہے دلوں کا حال۔ جب ممکن ہو سکا تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور ان علماء کرام کا اعزاز کرنا ہم پر فرض عین ہے کہ انہوں نے بہت بڑا یہ اعزاز حاصل کیا کہ ایک ممتاز عالم دین سے، مدرس سے، محقق سے محنت کے ساتھ انہوں نے علم دین حاصل کیا۔ دل کی بہت سویدہ قلب سے ان کے لیے لاکھوں کروڑوں مبارکباد۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا احسان ہے، کرم ہے ان پر، انہوں نے اس نصاب کی تکمیل کی، اور آج ان کے ہاتھ میں ایسا ہتھیار اور وہ سب سے اعلیٰ آ گیا ہے کہ جس کو ایک چابی لگا کر یہ جس علم کا دروازہ چاہیں اپنے اوپر کھول سکتے۔ یہ تکمیل جو درسیات کی ہوتی ہے، یہ علم کی تکمیل نہیں ہوتی، یہ علم کی ابتدا ہوتی ہے۔ عالم ہونے
لائق ہو جاتا ہے بندہ، محنت ساری اس کے بعد کرنی پڑتی ہے، لیکن وہ محنت کر سکتا ہے جو پہلے ان درسیات کی تکمیل کرتا ہے۔ کیوں؟ اس کے ساتھ علوم کے، عربی علوم کے دروازے تو کھل ہی جاتے ہیں، لیکن میں سچی بات آپ سے عرض کروں کہ جو گرامر عربی پڑھ لیتے ہیں نا، سرفنا پڑھ لیتا ہے بندہ اور علوم اس کے متعلق پڑھتا ہے، ہر علم کے بارے میں اس کا ذہن کشادہ ہو جاتا ہے، تو آرام سے جس علم کی طرف جانا چاہے وہ جا سکتا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے۔ صرف قرآن پاک پڑھنے کے لیے یہ برکت ہے کہ انسان کا ذہن بہت وسیع ہو جاتا ہے، کشادہ ہو جاتا ہے۔ ان کی خدمت میں ہدیہ تبریک ہے، ان کے استاد گرامی کی خدمت میں ہدیہ تبریک ہے کہ انہوں نے جتنے براہ مجھے مکمل کرتے ہیں، میں اس سے تھوڑا تھوڑا واقف ہوں۔ ظاہر ہے کہ یہاں پر انہوں نے یہ ادارہ قائم کیا ہے اور انتظامات سے لے کر اور تدریس تک ہزاروں مرحلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے حوصلوں کو اور بلند فرمائے، ہمتوں میں اللہ تعالیٰ اور زیادہ اضافہ فرمائے اور برکتیں عطا فرمائے۔ ان کے ساتھ دعائیں ہیں میرے برادر اکبر حضرت شیخ الحدیث و تفسیر علامہ مولانا ابو الخیر محمد ظہور احمد صاحب قادری رضوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ان کے استاد گرامی ہیں اور انہوں نے لاہور میں شعبہ تحقیق میں بھی بہت محنت کی۔ آج ماشاءاللہ یہ فیض رساں ہے اور بہتر تعلیم اور تربیت طلباء کی کر سکتے ہیں۔ میں ان سب خوش نصیبوں کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے اساتذہ اور ان کے جانشین میرے عزیز علامہ صاحبزادہ حافظ محمد ابو بکر حیدر صاحب حافظ اللہ اور علامہ صاحبزادہ خطیب ذیشان عمار سعید حسنات رضا صاحب اور عزیز القدر صاحبزادہ حافظ طارق مسعود صاحب اور خطیب باکمال حضرت اللہ صاحبزادہ پیر سید سرور حسین شاہ صاحب موسوی مدظلہ، حضرت علامہ مولانا سید مزمل حسین شاہ صاحب بخاری مدظلہ، اور جتنے بھی علماء کرام ہیں، خاص طور پر میرے ایک عزیز انہوں نے بھی فیض حاصل کیا ہے، علامہ محمد مسیب صاحب، یہ میرے عزیز ہیں اور انہوں نے بھی درس نظامی کی تکمیل کی ہے۔ انتہائی خوشی ہے، میں ان کے والد کو حاجی حسین صاحب کو اور اس کے ماموں کو مولانا قاری محمد عظمت اللہ صاحب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ بہت اللہ تعالیٰ جل شانہ عزا اسمہ کا اتنا بڑا فضل و کرم ہے کہ کروڑوں سے بھی یہ نعمت حاصل نہیں ہو سکتی۔ کوئی کروڑ روپیہ بھی لگا دے، 2 کروڑ لگا دے تو سمجھے میں اپنے بیٹے کو عالم بنا سکتا ہوں، نہیں بنا سکتا، بعض اللہ کا فضل و کرم۔ حقیقی شکر کا مقام ہے، کروڑوں سے یہ نعمت نہیں حاصل ہوتی، یہ اللہ کے فضل سے ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا جس پر فضل خاص ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کو علم دین کی نعمت عطا فرماتا ہے اور پھر مزید اس پر فضل ہوتا ہے تو حقیقی معنوں میں باعمل عالم دین بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جامعہ اسلامیہ کو بہت برکتیں دے۔ دل سے میری دعا ہے، میں پہلے بھی حاضر ہوا تھا صرف اس جگہ کو دیکھنے کے لیے۔ ہمارے علامہ صاحب وہاں بیٹھ کر پڑھاتے ہیں، یہ شروع سے بڑے محنتی
جب پڑھتے تھے تب سے میں تھی. اور مجھے اس بات کا اس واسطے فائدہ ہے کہ میں بعض مناظروں میں گیا تو میرے پاس جو انتظامی یا سیاسی حالات ہوتے ہیں میں شروع سے اس کا شکار رہتا ہوں. لوگ مجھ پر غصہ کرتے رہتے ہیں. تو ایک دور ایسا آیا کہ لوگوں نے کہا نہ آپ کو کتاب دینی ہے ہم نے لائبریری سے, نہ وہ مولوی بھیجنا چاہتے, ہم دیکھتے ہیں آپ مناظرہ کیسے کریں گے. لوگوں کو یہ خیال تھا کہ مناظرہ بھی کرتا ہے تو ایک ٹیم ورک کے ساتھ کرتا ہے. میں نے کہا لوگوں نے بلایا میں تو جاؤں گا. تو فکر ہو گئی مجھے تھوڑی سی. مولانا اقبال اللہ صاحب سے میری ملاقات ہوئی. میں نے کہا مولانا اقبال اللہ یار مناظر پر جانا ہے, لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹیم ورک ہے تو ٹیم تو میں بنائی کوئی نہیں. تو مولانا اقبال اللہ صاحب مجھے کہنے لگے آج کے کاملت مفتی ہیں, عالم ہیں, علامہ ہیں, یہ جب بالکل ابتدا میں تھے میں کب کی بات کرنا. انہوں نے کہا جی کہ مجھے نہیں پتا, آپ کا کام ہے بتاتے جانا اور جو کچھ کرنا ہے وہ میں کروں گا. مجھے ان کی ہمت پر اس وقت سے, یعنی میں ایسے بات رسمی نہیں کر رہا آزمان کی, کیونکہ خود پر میں انشاءاللہ میں دان کا آدمی ہوں, مارتا بھی سیدھا ہوں اور اٹھاتا بھی ایسے ہوئے جہاں پہ پرانے زمانے میں کہتے شاید یاد ہے جو ہے نا ٹھل کے, تو جو ٹھل کے آتا ہے پھر اس کو پتا ہوتا ہے کہ حقیقی بندہ کون ہے جس کو اللہ نے صلاحیت عطا فرمائی ہے. تو یہ ہمارا وہ عالم دین ہے کہ الحمدللہ جو میرا فخر ہے. اور انہوں نے پورے مناظرے کتابوں سے لے کر حوالوں سے لے کر مجھے کام کر کر اشارہ کرنا آپ کا کام ہے اور دوسرے ہی لمحے کتاب آپ کو سامنے رکھ دینے لگے. ایک ساتھی میرے کو وفات پا گئے 36 سال کی عمر میں, وہ اقتصاد کے لیے جانتے ہیں, ان کا نام مولانا حافظ محمد اسلم صاحب. انہوں نے بھی اپنے قانون کو بالکل جو لاگو پر کیے گئے تھے, کچھ ہوتے ہیں نا بجائے لوگ قانون سے بھی آگے جا کر جو دل کا ہے وہ کرتے ہیں. تو وہ بھی میرے ساتھ 36 سال کی عمر میں بریڈ فورڈ شہر میں وہ وفات پا گئے. بیمار تھے, بیمار تو نہیں ہوئے, بس ایسے اچانک ہی 36 سال عمر مبارک آپ سے قرآن عالم دین. آج بھی دل میں درد ہوتا ہے جب بھی ان کی یاد آتی ہے. ایسے لوگ بلائے نہیں جا سکتے. بریڈ فورڈ میں میں رہتا ہوں, لیکن جب بھی اس قبرستان کی طرف میرا منہ ہوتا ہے تو پڑھتا ہوں اجنبی شہر کی نسبت تو رہے گی تم سے, تیری گلیوں میں کھویا ہوا اپنا کوئی. پیارے لوگ تھے وہ, اور یہ پیارے ہیں کیونکہ صرف چلے جانے والوں کا ہی اعزاز نہیں کہ انسان ان کو یاد کرے, جو زندہ ہیں ان کی قدر بھی لازم ہے. یہ قیمتی ہیرا ہے, حقیقی معنی میں علم دین جانتا ہے اور ابتدا سے ایک باحیا اور نہایت مستقل مزاج عالم دین ہے. میری ہر وقت دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے علم میں, فقاہت میں, بصیرت میں, دین میں, دنیا میں اللہ تعالیٰ برکت دے گا. تقریر اور نہیں کرنی. سنگیت سرور حسین شاہ صاحب ہمارا جدید ایڈیشن ہے, ہم بوڑھے ہو گئے ہیں, تو وہ تقریر کریں, وہ ہماری تقریر ٹھیک ہے. تو تقریر کی لہجہ بھی تو مجھے لگتا ہے اڑانی کمریوں نے, توتیوں نے, اندلیبوں نے, چمن والوں نے مل کر لوٹ لی طرز فما میری. سبحان اللہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے, واہ واہ, کیا بات ہے. اب بات ہوتی ہے الحمدللہ ہر جگہ ہوتی ہے, لوگ ایسے موجود ہیں جو بات کر رہے ہیں, اور یہی مشن ہے. یہاں سے تو یہ ایک چراغ, اس سے چراغ جل گئے, لوگ انتظار کرتے بڑے لمبی کمپلیکس ہوں گے, فلاں ہوں گے. میرے ابا رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اینٹوں کا نام مدرسہ نہیں ہوتا, حقیقی معلم کا نام مدرسہ ہوتا ہے. ہم کسی
شیشم کے درخت کے نیچے بھی بیٹھ جائیں یا کیکر کے درخت کے نیچے بھی بیٹھ جائیں وہی مدرسہ ہوتا ہے. سفے لگ جاتی ہیں تو روانہ کہتے ہیں اور عالم دین پڑھاتا ہے. اس کے اندر کوئی کسی قسم کا کوئی احساس کرتری نہیں ہوتا کہ میں اتنی بڑی کتابیں پڑھاؤں اور کیسے ماحول میں پڑھاؤں. ماحول وہی ہوتا ہے. کیوں کہ دیوانے جہاں بیٹھ جاتے ہیں میں خانہ وہی کھل جاتا ہے. ذمہ یہ ہے کہ رب نے جو روشنی دی ہے آپ کو اس روشنی کو پھیلا دیں. چاہے آپ نے دیے سے ایک دیا جائے ایک سے ایک جلے. ٹھیک ہے. ذمہ یہ ہے آپ خیر والے ہو اپنے لیے آپ نے خیر کر لی. اب سرکار کا فرمان ہے کہ دوسرے کے لیے خیر کا انتظام کریں. آپ روشن ہو. خود روشن ہونا یہ بھی بڑا کمال ہے. لوگ کہتے ہیں کمال نہیں ہے. میں کہتا ہوں کمال ہے. خود روشن ہونا بھی کمال ہے. مگر وہ لوگ تو بہت بڑا کمال ہے جو اپنی روشنی اپنے تک نہیں رکھتے دوسرے لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں. یہ خیر و برکت والے لوگ ہیں. اور آپ جانتے ہیں آپ تو بہت بڑے لکھے لوگ ہو. اس شہر میں اس وقت کیا اسکول تھا جب ہمارے گاؤں میں پرائمری اسکول تھا. اس لیے آپ کو میں کیا تقریر کرتا ہوں. آپ تو بہت بڑے لکھے لوگ. خیر الناس من ينفع الناس. بہتر لوگ وہ ہوتے ہیں. آپ کہتے ہیں بہتر وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس ایک بڑی پروپیگنڈے کی ٹیم ہوتی ہے اور وہ سوشل میڈیا پر اس کو بہتر کہتے ہیں. وہ لوگ بہتر ہوتے ہیں. میں کہا یہ بھی غلط نہیں ہے کیونکہ سکہ رائی دن وقت ہے. ہم کدھر جائیں گے. لیکن سرکار فرماتے ہیں بہتر وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے بندوں کا لوگوں کا انداز لوگوں کا بھلا کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جن لوگوں کی زبان ہے اور کم غصے میں ہے وہ زور سے کہہ دیں سبحان اللہ. اور جو دوست پھاڑ کھاتے لگے نظر سے مجھے دیکھتے ہیں کہ مجھے میرے بعد میں 2 گھنٹے انتظار میں بیٹھے میں کہ کوئی گل نہیں. مڑوی سیدہ تھی جاؤ تو اجے کسی کا انتظار کرنا شروع کر دے. میں جاننا اب 12 چپتا 13 گھنٹے پرانا کوئی بات نہیں. میرا انتظار نہیں کیا آپ نے. مجھے یہ موقع مل گیا کہ میں تو علماء کرام کے اعزاز میں اس میں مجلس میں حاضر ہو گیا. اب کوئی فلسفہ نہیں جو بیان کرنا ہے بس ایک مسئلہ. اور وہ بھی علی زمان سے چاہتے تھی آپ ایک شیر کی اجازت لگے 6 پڑھتے. یہ آج کل نوجوان بڑے دل ہیں. ٹھیک ہے. اب میں نہیں ایسا سمجھا کر لیا جو کرنا تھا. اب میں یہ عرض کروں گا کہ بھائیوں دوستوں ہم سنی ہیں. میں نے یہ عرض کرنا ہے ہم سنی ہیں حنفی ہیں ماتریدی. سبحان اللہ. جب ایسے بولا ہوں آپ سمجھ میں نہیں آیا. آپ کہتے ہیں ماتریدی کیڑا کاٹ لیا نوا نہیں کٹیا بڑا پرانا کٹیا. بچہ اور پتہ لگ گیا تو اللہ جی نہیں لگا. ہاں یہ علم کلام میں ہمارے امام ہیں عقیدے میں. ان کا نام ہے امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ. ٹھیک ہے. ملک ازبکستان میں ان کی قبر انور ہے. 10 جلدوں میں ان کی تفسیر قرآن چھپی ہوئی موجود ہے. ٹھیک ہے. علم کلام کہتے ہیں علم العقائد ہو. علم العقائد میں یہ ہمارے امام ہیں. علم فقہ میں امام اعظم ابو حنیفہ ہمارے امام ہیں. اور علم تصوف میں ہمارے نہیں کہتا لیکن میرے حضرت غوث الثقلین وغیث الکونین غوث الارض والسماء غوث الجن والانس سیدنا امام الشیخ عبد القادر الجیلانی الحسنی والحسینی ہمارا امام ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہم اہل السنہ ہیں حنفی ہیں ماتریدی.
ایک دفعہ تسلی کرا دو میری بابا بھی ہے تاکہ میں اگر ٹوٹ سکوں. سبحان اللہ. یہ ہمارا عقیدہ ہے ہمارا. اول آخر ہمارا فخر ہے یہ. اور کیوں ہے؟ اس واسطے کہ یہ سبیل المؤمنین ہے. اللہ فرماتا ہے اللہ کی مخالفت بھی نہ کرنا، خلاف نہ جانا اللہ کے حکموں کے، اللہ کے رسول کے حکموں کے خلاف بھی نہ جانا. اور اے آنے والے دور کے مومنوں، تم سے پہلے جو مومن گزر گئے ہیں ان کے رستے کے ادھر ادھر بھی نہ جانا، اسی رستے پر چلنا جن سے تم سے پہلے مومنین کاملین جا چکی ہیں. سے کہو سبحان اللہ. یہ 10 منٹ جو بولنا چاہتا ہوں میں آپ سے بلا کر بات کرنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، ہم سبیل المؤمنین پہ رہنا چاہتے ہیں اور چلنا چاہتے ہیں. یہی ہماری عقیدہ. کوئی نیا عقیدہ نہیں داخل کرتے. ہاں تعلیم نہیں حاصل کر سکتے، انگلش پڑھ سکتے. ظلم یہ ہے کہ ہم کیسے کیسے فرتوتوں کا مقابلہ کرتے ہیں. آپ کو کیا سمجھ آتی ہے؟ ہم تبلیغ کے لیے اگر دنیا میں سفر کرتے ہیں تو لوگ ہمیں کہتے ہیں یہ بڑے میں لینڈ گئے. ایک مفتی صاحب نے یہ فتویٰ دی ہے یہ بڑے میلے خریدنے گئے. میں نے کہا خدا کے بندے بڑے میں نہیں خریدنے گئے. امریکہ تک الحمدللہ دین کے مدارس قائم کیے، سبحان اللہ. باقاعدہ کلاسیں لگائی، برانکس میں بھی، نیو یارک میں مدرسہ اسی طرح جیسے مدرسہ میں آتا ہے. ٹھیک ہے، کینیڈا میں، برطانیہ میں، ساؤتھ افریقہ میں، ہر جگہ. لیکن کنویں کے مینڈل کیا سمجھتی ہیں؟ لینڈ گئے کچھ نہیں دیر گئے. جو لینڈ جاتے ہیں نا 5 سالوں میں آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ لینڈ جاتے ہیں، صرف 5 سالوں میں. 23 سال بعد بھی جو 10 بجے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر معافیاں مانگے وہ لینڈ نہیں جاتا، کچھ دیر جاتا. اور کیا کرو، بڑے پارٹیوں کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے آج تک، لیکن کوئی گلا نہیں. میں کہ اور دب کی ادھر سے چل کر ہنر آسمائے تو تیر آسما ہم چگرا. کوئی گلا نہیں ہمیں. کیوں؟ اس واسطے کہ ہم کسی موقف پر قائم ہیں. کوئی بات تو ہے اس بات پر اڑے ہوئے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سیدھے راہ ہیں، ان رکاوٹ ہے. تو میں نے کہا ہاں، ہم تعلیم کے راستے میں رکاوٹ نہیں ہیں، ہم حکمت کے راستے میں رکاوٹ نہیں ہیں، روشنی کے سفر کے لیے رکاوٹ نہیں ہے. لیکن گمراہی اور دجل اور فریب اور بے ادبی اور گستاخی اور خامخواہ کی دھوس ہم نہیں مانتے. جو بڑے سے بڑا وقت کا یزید آئے گا ہم حسینی ہیں. اور آج پروپیگنڈا مشینیں یہ کہہ رہی ہیں جی یہ تو رافضی ہو گئے ہیں. میں نے کہا رافضی ہو گئے ہیں ہم اس عمر میں؟ رافضی ہونے کا کیا فائدہ؟ رافضی ہونے کا ٹائم ہی کیا. آپ جانتے ہیں
کے بندو، ہم رافضی نہیں، آپ بھول رہے ہیں اہل سنت کو. آپ کو پتہ نہیں اہل سنت کیا ہوتی. یہ رافضی کی تعریف ہے کہ تعریف ہے رافضی کی یہ کہ جو نام لے اہل بیت اطہار کا وہ رافضی ہو جائے. اور لا یا چلو لم جان لو یہ کوئی رافضی ہوتا ہے؟ تمہیں اچھی طرح پتہ ہے، نہیں تجربہ تو اس کا مطلب ہے تم نے رافضی دیکھے ہی نہیں. قدرات ہے یہ دودھ دیا دنیا نے تیرے کی پتہ ہے کہ رافضی کی ہوتا ہے. کچھ کافلے تم سے پہلے بھی اس رستے سے گزرے ہیں. تو پہلے نہیں کبھی کہہ رہے بھائی جانتی ہے دنیا کے رافضی کیا ہوتا ہے، اور دنیا پہچانتی ہے کہ اہل سنت و جماعت حنفی ماتریدی وہ ہوتا ہے کہ جس کے دل کے دو ٹکڑے ہوں تو ایک پر علی لکھا ہوگا ایک پر صدیق. دوستو وقت کم رہ گیا، آپ دیکھ رہے ہو اپنے آرام کا ماحول، اور مجھے 12 بجے صبح لاہور ایک بزرگوں کی میٹنگ میں حاضر ہونا ہے. کل رات کو شیخ القرآن میں امام اعظم ابو حنیفہ کانفرنس میں تقریر کرنی ہے. آپ اپنے ٹائم کی سوچتے ہو، ہم اپنے ٹائم کے مطابق سفر جاری ہے. کب سے جاری ہے کب بتا نہیں سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی کریڈٹ لینا ہے کسی سے. یہ جس سے بات ہے وہ خوب جانتا ہے. سن لو اللہ اکبر. پہچانو یہ کہ اہل سنت و جماعت کون ہوتے ہیں. غلطی آپ کو یہ لگ رہی ہے، آپ سنیت سمجھ رہے ہو. سنیت نجدیوں کی گداگری کرنے کا نام نہیں ہے. تمہیں رافضی بنا کے چھوڑے کے پروپیگنڈے کے طور پر. میں نے کہا جو پہلے بنے ہوئے ہیں انہوں کی لطبہ نہیں ہے. یہ بھی تو بول دے ہو جب پہلے سے نمٹ چکے ہو تمہیں تو ان سے بھی بات ہی نہیں کرنی آتی. ان کی طرف سے بھی باہر آئے گی اور یہی کچھ دل پھٹار پیش ہوں گے. تیرے جیسے تو نہ ان کا سامنا کر سکتے نہ ان کا سامنا کر سکتے. اور آج تو تم کو بھی بلی بن چکے ہو جو گستاخوں کی گھڑیاں دلگوزہ کھڑی کر رہی ہے. کشتوں لیے پھرتے ہو نجد کی گلیوں میں. سن لو ہمیشہ جنہوں نے سجدہ تجربہ طاہرہ کا روکا یا قدم پھر ٹوس کیا ان پلیتوں کا سا نہ ہماری کل سنا تھی نہ آج ہے نہ قیامت. مسئلہ لوگوں کی سمجھ میں آتا ہے لیکن کہتے کہ بندہ بہت بڑا ہے. بندہ بہت بڑا ہے.
کہ دوبارہ میرے کان دے مگر بھیا پھرتا ہے اور کھا رہا ہو سکتا کان نیڑے ہی یا کہاں ہو سکتا ہے ناڑی لگا ہوئے ہاتھ نہ آگے تکتے سے وہ کرتے ناڑی کہ دوبارہ میرے کان دے مگر بھیا پھرتا ہے کان تک وہ اپنا کہاں مگر کانوں بیٹھے اہل السنہ والجماعہ پیر مجدد الفسانی شیخ احمد سرحدی بتاؤ سنیوں میں بھی ہے بے شک بے شک بھائی آپ جہاں تشریف رکھتے ہو مجدد پاک کو کون نہیں جانتا یہ ضلع منڈی بہتین ہے چند دعاب ہے جانتے ہو چند دعاب ہے یہ تو کوئی چاچا نہیں گل سنا کرا کرا بہت چند دعاب کے اور چند دعاب کے مسئلے والوں کو مجدد الفسانی کے تعارف کی ضرورت نہیں یہ تو سارے پیر یہ تشریف فرما ہے یہ سب نقشبندی پیر ہے سب بڑا بنا ہمارے صحیح صاحب کے دادا تو نقشبندی ہے اور میرے بزرگ نقشبندی ہیں اس علاقے سے گزر پیدل جاتے تھے ادب چڑھے والا شریف ٹھیک ہے چل چل کے کون نہیں جانتا مجدد الفسانی کی درویش رہتے ہیں یا تو ہمارے پیر مجدد الفسانی کیا فرماتے ہیں فرما محبت اہل بیت شرط تسنن و عزت صحابہ کرام شرط تسنن سبحان اللہ سنی ہونے کی پہلی شرط یہ ہے کہ سنی وہ ہوتا ہے جو آل رسول کا محب ہوتا ہے سبحان اللہ بے شک بے شک واہ 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 نہیں کھانا جو کھلائیں گے انشاءاللہ بیٹھ کر آپ کے ساتھ بچے نے سچی بات کی اجمل یار یہ بچے بھی یک طرفہ تماشا ہوتے ہیں آپ نے نہیں کہنا تھا اس نے کہہ دیا وہ نہیں کھاتا اور پیر نہیں کھاتا اور بڑی داڑی نہیں کھاتا تو پیر نے میرا اپنی سو نہیں کھاتا اور تم نے تو آج نہیں کھایا میں 2 سال سے بھوکا ہوں کھاتا ہی نہیں ٹھیک ہے اللہ اکبر میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اہل سنت ہونے کی پہلی شرط 400 سال پہلے پیروں نے لکھ دی مجدد پاک نے لکھ دی کوئی سنی ہونا چاہتا ہے لیکن آل رسول کے تخالف سے ان کا نام نہیں لینا پسند کرتا خدا دفر ہے تو سنی نہیں دفر ہے ایک بار یاد میں تو مولوی ہوں دفعہ کہہ بھی سکتا ہوں قرآن بھی کہتا رہتا ہے کہتا ہے نا قرآن فخر نکل جا دفعہ جا ان نگر جیم تو لانتی ہے یہ ہمارا طریقہ ہوتا ہے ابھی جو دوست تقریر کر رہے تھے وہ مجھے یہی کہہ رہے تھے ادارہ ملزم سکون صاحبی اور اس پر وہ سوال کر رہے تھے کچھ مجھ سے کرنا چاہتے تھے سوال میں اسی سے جواب کو تفصیل سے عرض کر رہا ہوں لیکن 5-7 منٹ میں لوں گا پانی کا گھونٹ بھرا کے ایک نوجوان نے بڑے ایسے دیکھا بھائی پانی میں بغیر کتنا کٹ گئی اتنا پانی پی کے بھی کٹے لگتا ہے نہیں بس 5 منٹ 5 منٹ ضرور پنجابی میں تو پنجابی میں تو بھولنی جا رہی ہے تو دوبارہ پنجابی چاہتے ہیں اور پی جا اور تیرے دل میں جانا اہل بیت کی محبت نہیں تے سنی نہ سدائی تیرے نام عثمان سبحان اللہ سبحان بڑے بڑے خطیب بڑی والی سنے رہے ہو کہ آخر کے انہوں نے روح میں تے نیڑے نیڑے سائن صاحب کی مسجد ہو کہ کیا سنتے ہیں یا مولوی آیا کھڑکا کے کیا بغیر روح گالی نہیں سبحان اللہ اللہ
ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਤੇ ਕੋਈ ਰਹਿਣ ਦੋ ਵਾਹ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਫੋਟੋ ਵੇਖਣਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਸੁਣਨੀ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ सुन्नी पीर आखदे ने मुजद्दिद पाक आखदे ने मकतूबात दफ्तर सोम जो कट के दिखाना मेरी जिम्मेदारी है और सुन्नी होने की पहली शर्त है कि आले मोहम्मद नाल प्यार करना सुभान अल्लाह वाह 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 बात नहीं करने मकतूबात शरीफ से मिल गया तो हम ये भी बयान कर ये मेरे से पहले बयान हो गए शाह साहब ने किया मैं जब आ रहा था तो कुल्ला असर की आवाज आ रही थी हो चुका है ये कुरान का हुक्म है ये हदीस का हुक्म है अहिब्बू अहल बैती लिहुब्बी मेरी मोहब्बत की तकमील करना चाहते हो कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत तुम्हारे दिलों में मुकम्मल हो जाए तो मेरी आल से प्यार आल से मोहब्बत कर ये कराबतदार है ठीक है और दूसरी शर्त है इज्जत सहाबा इकराम इज्जत एक आज ही बंदा मुझे कह रहा कि शादी पहले तो दुआ की मोहब्बत आख दो हूँ अजकल इज्जत सहाबा दो मोहब्बत लै जा दो मैं नहीं थोड़े कन खड़कते ने मैं तो शुरू तो दुआ हदीसां दे काफी बोलता सा लेकिन आप तक शायद खड़क देर से पहुंचता है हम शुरू से यही कहते हैं ये अलग बात है कि मोहब्बत इज्जत किए बगैर नहीं होती महबूब से भी मोहब्बत जब होती है ना शरई ये नोट करो मोहब्बत की कई अकसाम है लेकिन हम मोहब्बत की शरई की बात कर रहे हैं मोहब्बत तभी भी होती है मोहब्बत तभी का तकाजा नहीं लंबी गले हो ऐसे बारह ग्यारह बजे तो मोहब्बत तभी ना तो तभी वजह मोहब्बत तभी का तकाजा नहीं मोहब्बत शर्ई आप समझते हो ना और मोहब्बत तभी के कच्चे रूमी मजना होती अल्लाह मज रूमी मजना होती मज एडा जानवर होता मज कनो फल पीछे को तो टुटती ही नहीं अगे के किसी जानवर के या साइकिल के उत्ते भी उसका कटा या कटी या खड़ा हो तो भगवान है ना क्यों बैठी मोहब्बत तभी मोहब्बत तभी जानवरों में भी होती है रब ताला ये मोहब्बत नहीं मांग रहा आपसे हाँ कट्टे नाल मन मोहब्बत करे मजी नाल कट्टा मोहब्बत करे या कोई भी इन्हां च मोहब्बत तभी है रब फरमाता मैं ऐ भी नहीं चाहता क्यों एक वक्त आएगा इन्हां की मोहब्बत खत्म हो जाएगी ते जेड़ी मोहब्बत मैं आना ना वो ये कि पुत्र नाल प्यो नूं मोहब्बत तभी होती है ना ते मैं इंज दी मोहब्बत मंगना अपने नाल पुत्र नूं छुरी थले रख लगे छक्का लग जाए तो उठ गए करोगे ना ऐसी छक्का उनका लग गया जी और सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह और छक्का लग गया जी क्या कुछ ये तो 12 दिन बाद सानू सारे छक्के खुले हैं बुलेन सन याद ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜੌਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਲਾਹ ਹੈ ਅਜ਼ੀਮ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ और किस तरह काम तक पहुंचे कोरोना भी नहीं ये कोरोना में भी निकल साहब अजीजों कारी मोहम्मद अलमतुल्लाह भी कह रहे हैं मैं कोरोना में 11 बजे जो कि जल से नहीं जाते आए हाय हाय मैं कह एडा कोरोना का इंतजाम करते होते तो बरतानिया तो ना होते क्योंकि उत्थे जगह बना कोरोना ने कोड़ों को मल ली है हम अपनी ड्यूटी पर हैं खुदा के बंदो हाँ उनके अपने एसओपीज हैं हमारे अपने एसओपीज हैं
کیوں؟ کہتے ہیں جی کعبہ پیو تو کرونا نہیں ہوتا، اور میں علی حیدر نے نعرے پہلی شرط میں جو لگتے نا یہ تو بھی کرتے ہیں، اس میں لگے گا نا یہ صحابہ کرام یہ جو بھی کرتے ہیں میں وہ بھی اے بھی ان سمجھ آئیے اچھا جی یہ شرط سنی ہونے کی یہ جو بھی کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں جی تو بندے جان گے ایڈی اپنے آتے جو بھی میں کرتے ہیں جو کہڑے ہیں کہ دادیاں آئے چلو ٹھیک ہے پہلا اردو ہٹتا نہیں میں کہیں نہ گا اردو ہٹتا یہ گل ہے نا میں کہ سارا دعا لو ہٹتا نہیں سائنس صاحب بھی خوش ہو رہے ہیں اس کا دونوں ولی سارے ایسے عقیدے تھے سبحان اللہ خواجہ غریب نواز داتا گنج بخش جی میرا حسین جنجانی حضرت نوشا گنج بخش سبحان اللہ سبحان اللہ آپ کی دھرتی ہے نا بھائی جرا منڈی بہتی فرام جا کے بھی پوچھیے کہ میرے بابا پہ آ کے منڈی بہتی جتنے نوشا گنج بخش کا دربار اور دریا بابا احمد شاہ ولی ملک والا ہے اے دریا دے کٹے دے حضرت نوشا گنج بخش رحمت اللہ علیہ اور انہاں ولیاں دے مشکار لے کے چج دوڑنے میں چوڑی ہوئی محبوبہ کا ذکر سننا ہے وفادار علماء کا طریقہ نہیں ہوتا تکڑی بھائی یہ ہوں باہر آ گئے میرے خیال لوگ اس ضلع چوبے جج تو باہر کے بندے جڑے ہولی ہولی بولتے ہیں باہر بڑے بڑے کھڑک جوانے تھے دیکھے کہ بھائی 63 سالہ زندگی کے اندر اور دین مطلب سب چیزوں میں محبت نال لے کے چلتے کینے نال نہیں بغض نال نہیں حسد نال نہیں لوگ سمجھتے رہتے کرتے شاید کسی کے بغض نال اور کپڑے بغض کو اس پاک دلے میں جگار ہی نہیں دیتے اور کینہ تے بغض تے حسد جنہیں دل میں تے خوف ہو تو اپنے بلندہ میں شامل ہی نہیں کرتے اسی قادری بلندہ خدا وعدہ خدا شریک نہیں کر سکتے حیدر بھی کرنے آتے محبت کے اندر کرنے آتے ابو بکر کے دارے پاکے تک محبت سبحان اللہ سبحان اللہ ہو گیا کھانا پوری یہ بھی ہوگی شاہ جی نصیب پا کے 2 منٹ ہے گھڑی میں پیچھا کرو میں ایک گل کرنا اللہ اکبر میں عرض کر دیا آدھے جی تسی افضل الرسل بعد الانبیاء مندے ہو حضرت ابوبکر صدیق نو میں کہ بالکل مننے ہیں لیکن اس کو مننے ہیں کہ سارا مولا نہیں منتا
میں کہ تسا بنانا افضل البشر انہاں کو کیا اپنے آپ کو بنانا نہیں میں جمعے دے خطبے میں پڑھنے افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا مولانا ابی بکر الصدیق سبحان اللہ پر اے آیا مسئلہ کہ پیر نے حضرت مولانا تو وہ سارے مسئلہ سمجھا گئے تو ہم کی پیر ہے جنہیں مسئلہ سمجھا گئے اور تو سے آدھے ہو مسئلہ دوئے بندی یہ پوچھے تو بندی کیوں آدھے اگر چاہتے کہ نہیں یاسر پڑھا ہے اور انہاں خود ہی ظلم ہے ظلم بندی ہونا چاہیے دوئے نو باویں جس بھی تو اندر سے آؤ اور اے بجتا نظر نہ کہی گئی کیا بات ہے کیا بات تو ہم کہتے تو سے میں کہ جانبوس دس ہے جس کو دس نے دیا حضور نے اذن دیتا واہ واہ کیا بات واہ 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 جناب تحصیل ملک مال دیکھیں گے سبحان تاریخ عظمت عالم صاحب کرنا اس تنظیم واسطے تنظیم عالم آلو صاحب اچھا میں نیت کرنا پیا اور دھیان کر دو گے میں کیسے چکتی کی کرنے پہ آپ بتا دو جی ایک مولوی صاحب نے میں دیکھا اپنے پیر کے سامنے کھڑے پیا کر میں اگر تیرا نہ ہوتا تو سگے دنیا ہوتا خدا نے اس بندے نے تفسیر قرآن لکھی پورے 30 سپارے قرآن لکھی وہ اپنے پیر کے سامنے کھڑو کے لفظ بولے پیا اور میں اگر تیرا نہ ہوتا سگے دنیا ہوتا میں انہوں آخیا تھا جگہ کی کہ تو بڑی سونی گل کی اپنے پیر کی تعریف کی تھی کوئی برا نہیں آخیا ٹھیک ہے وہ کہنے کا مطلب ہے تو میرے دین اللہ ہے پتہ نہیں کہ تھے اپنے گاجے تو نہ میں سمجھا گا ہوں اینا بھی ہاتھ مولا علی کا نہیں مننا چاہتے بس کہنے بس سانو یہ عقیدہ ہے جو سنت سمجھایا ہے ابو بکر صدیق کو اندر رکھوایا ہے ساتھ مولا علی کھوایا کوئی نہیں سمجھ آئی اور جی آخر پھر کی اچھا ایک اور بھی لگتا مغالطہ تو کیسی ہے اللہ کے بندے تو ڈر چڑھے گا قادری غلام سبحان اللہ واہ واہ سارے جگہ سجرہ میں پڑھنا میں روزانہ پڑھوانا میرے مرید بھی پڑھتے ہیں بچے کتنے مرید میرے بیٹھے تھے یہ پڑھتے تھے انہاں کو سجرہ چھپے موجود ہے وہ دے وچ آخری پیر جہاں نبی علیہ السلام تو بعد پیر ہے ساڈا وہ دا نام ہی مولا علی سبحان اللہ واہ 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 اپنے سجرے کٹ کے دیکھ لو سور بندی بھی کٹ لو چشتی بھی کٹ کے دیکھ لو تے نقش بندی بھی کٹ لو نقش بندیاں دا بھی سجرہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام دا تائیں ہے یہ مولا علی دے پوترے امام جعفر صادق دے قدموں تک اپنے دا پڑھنا ہے ابو بکر صدیق واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ اے سارے سلسلے روانیاں دی اب اپنا شجرہ کٹ لو روڑے ہی نہیں پاتے
تروں سلسلے میں شجرے میں نہ ہی آخری مولا علی ہے سبحان اللہ اے جناب میرا کوئی سامنے بیٹھے نا یہ دادا نقشبندی پردادا سور بندی اس علاقے سور بندی ہے پیر نہیں بڑے حضرت بڑے مخدوم صاحب کے خلیفہ کا سور بندیاں کا خاندانی پیر حضرت خواجہ حضرت میاں محمد سلیمان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سور بندیاں میں سجدہ دیکھ لو جو آخری پیر سرکار اگے سرکار دا اسم گرامی آئے گا سور وردی دا آخری پیر مولا علی سبحان اللہ قادریاں دا آخری پیر مولا علی شیر خدا چشتیاں دا آخری پیر مولا علی سبحان اللہ میں کہ اے نہیں پہنچے حضور تک میں مسئلے کی گل نہیں لے کرتا تجربے دی پہ کرنا میں پوچھنا خواجہ غریب نواز کو سمجھتی ہوں میں نبی پاک علیہ السلام تک انہوں نے سلسلہ متصل نہیں ہویا کام کی ہو سکتا ہے جڑا یہ سوچ بھی نہیں تے جے غریب نواز اگر کلی کو سیدھے نبی پاک نال ملدے پے غوث پاک حضرت مولا علی شیر خدا کو سیدھے سرکار نو ملدے پے خواجہ بہت حق الدین ملتانی رحمۃ اللہ علیہ شاہ شہاب الدین سیدھے ملدے پے تے دستے پے کہ نبی پاک دے مرکز میں مرکز تے دائرہ کو چار یارہ سبحان اللہ واہ 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 چار ضلع بھی تقسیم بھی کر دو تد بھی ہر ایک لائن دائرے کی مرکز تک سیدھی پہنچتی ہے نا بے شک بے شک بے شک کیا بات نہیں سمجھ آئی تاں یہ سلسلے پہنچ گئے پہ پر میں نے لے جانا واہ 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 صبح جا کے دیکھ رہا وقت دائرہ کی ہوتا ہے تو مرکز کی ہوتا ہے دائرے پہ پھر کوئی تو دائرہ کی ہوئی ٹھیک ہے میں ٹریننگ میں پڑھا رہی ورنہ ساتھ تلال ہو جان گے پائلٹس کر دیا ہے تو ساڑھے جو 40 سال پیچھے سکول آئی ہوا ہے کہ آج دار تھالیے جیومیٹری پڑھانا ہے نہیں پڑھاتا مسئلہ دسیا معافی منگنا اور دائرے تو مرکز روحائے کو پہنچ گئے سدھا 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 سبحان اللہ جتنے غوث میرا پہنچیا جتنے غریب نواز میرا پہنچیا جتنے مولا ملتانی پہنچیا تینوں کہنا آ رہا ہے واہ 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 میں آگے اس تو ہوں کہ میرا مرشد کے بند ہے آپ کو سنیے یقین کے آپ سبحان اسد کوئی نہیں جلن کوئی نہیں ختم اور دیسی اور بھی لاتے قدور آسے قدور خدا کی قسم پر اپنی سے سینے لگی ہو لگی ہے تو بہت بات کی چوکھٹ چلنی واہ 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 بس گفتگو ختم کیا جنبا کھیل ختم پیسہ ختم ٹھیک ہے کہ اپنے حکیم صاحب سارے کہڑی شہر دسیا ہے اس نے نال فریب کہلو تشریف اے ہن جڑا میں پسینہ کڈ لیا ہے تواڈے 500 دوتے کرتا میرا بھیج لیا میرے پرانے دوست نے یاد لو بھائی خالی شریف والوں تواڈے واسطے خصوصی تحفہ ہے اور میں جتنی پرواز کر رہے ہیں میں سفر کرنا میں تو ہم سمجھتا نا بھائی آرڈنری جی محفل ہے میں ایسا پسینہ کڈنے کوئی نہیں سی میرے واسطے تو بڑی اہم لوگ ہو گئے اے میرے کو یہ کتاب حضرت امام احمد بن حنبل
اے میرے غوث پاک کا بھی امام ہے سبحان اللہ میرے غوث پاک کا بھی مقلد ہے بے شک بے شک لیکن مقلد ایویں کہنا نہیں بھائی ہے تھوڑے میں ڈر کا خطرہ نہ ہوتا تو میں گل کر دیتا ایویں کہنا نہیں ہے جو ابن حجر اسقلانی کہنے جب غوث پاک ہے نا حضرت امام احمد بن حنبل دی قبر تے حاضری دین دے کہ میرے امام میں تیرے مسئلے پڑھنا انہاں تے عمل کرنا تے اٹھ کے قبر وچ امام احمد بن حنبل کھڑو ہو کے استقبال کیتا غوث پاک کا سینے نال لایا فرمایا سونیا انجے نہیں کرتا میں جدوں فقہ حنبلی دی بنیاد رکھی ہے رب کولو ایک منگیا سی بندہ اجیا کہ یا اللہ میری فقہ نو وہ بھی مننے جن دی وجہ تو سارے جہان تے میرا نام سچائی نال رہ واہ 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 امام احمد بن حنبل مرشد تے راور ہو کے میرے غوث دا قبر کو اٹھ کے استقبال کیتا فرمایا عبد القادر جیلانی میں رب تو منگیا ہے ایک تے لے گئی جدی زندگی کے میری فقہ قیامت تک سبحان اللہ واہ 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 خاصا نہیں کرنے اے تو امام احمد بن حنبل دی حدیث پاک کی کتاب ٹھیک ہے فضائل الصحابہ کا نام ہے تے بس آخری ہوں میں چھٹ دینا تو تساں بڑا سونا تے کنجے میں ہوں ریدیاں تے پانی نہیں پانا چاہتا تے اے بس اے گل ایک برداشت کر جاؤ انشاءاللہ کوڑا منہ مصبر کرنا میاں صاحب یاد ہے بس مصبر کا یہ نا منہ کڑا ہو جاتا پر سکو لے کے دیدہ سائیوں کٹ چکا اے میاں محمد صاحب کا فرمان وہ بھی جان دیا سیٹ اکھے بکھڑا کوار گندر کچھ اور بھی گوٹیاں جان دیں اے بابا بھائی شاہ رحمت اللہ علیہ لو اے سنو حضرت امام احمد بن حنبل ایک روایت لکھ رہے ہیں یہ تو تمہیں اندازہ ہو جائے گا مولا علی میرا سجنا تے مریدا تے عقیدت مندہ تے ملمہ تے مستہ تو ہی خراج عقیدت نہیں وصول کرتا مناکا مستہ ملمہ مریدا قادریاں سہروردیاں چشتیاں نقشبندیاں مریدہ تو ہی خراج نہیں وصول کرتا ولایت دا بادشاہ کیوں ہویا واہ 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 اور روایت سنو عن قیس بن ابی حازم قال جاء رجل الى معاویہ فسأله عن مسألة فقال سل عنها علي بن ابي طالب فهو اعلم واہ 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 اعلم کہ لوگا کیوں ہے نا کہ میرا آج کل تلفظ چیک ہو رہی ہے میں نے دس بار کہا کہ تم دل صاحب دبا چلی کیس ابن ابی حازم کہتے ہیں ایک بندہ آیا حضرت معاویہ کو سہارا ہوا مسئلہ دن ایک مسئلہ پوچھیا فقالا بس کیا حضرت معاویہ نے سال عنہا علی ابن ابی طالب یہ مسئلہ علی ابن ابی طالب کو پوچھ کیوں فہوا عالموں کو بہت بڑا عالم واہ 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 نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری 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 نعرہ حیدری اور سارے بندے نہیں نا وہ سمجھتے بھائی بادشاہ کے کمی من لئیے گا انہوں نے جو کا پیار میں نا آج ایسا پتہ نہیں کتنے سو سیدھا بڑھانیاں انہوں نے نام دیا
جنہوں نے سیٹا بنا نا وہ یہ گل کرتے جی میں کچھ نہ آخیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری 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 حیدر 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 نعرہ حیدری ایک بار میں روایت پوری پڑھ رہے تھے روایت پوری پڑھ رہے تھے کیوں مدثر ہے اچھا اور نہیں تو سکتے بیٹھے ہو او کون ساوے کپڑے آ اٹھ کے آئے آ جاندہ ہے اور آ جاؤ ہے نہ جا سجنا آ جا سجنا کیوں کہ ان تے گل میں چوکا پٹھوا سے نہیں سمجھ آئی جی میں سکی ماں اپنی ہوئے تھے وہ صبح کے وقت پہ جس وقت پراٹھا پکا دیتے شاید 2 منٹ تین چوکا جڑا ہے نا یہ پٹ کے ان کر کے گیہوں دار کے تے تسی منو یا نہ منو اسی تو تواڈے نال سکے والے ہی پیار ہے نا ہن عرض کرنا پیا ہن جانے دا وقت نہیں جے حضرت معاویہ فرماندے نے پوچھو علی نو مینوں کی پوچھنا ہے وہ دے ہوندے میرے کول کو پوچھنا والی گل ہے فالو عالم عالم نہیں عالم تو تواڈیاں دے ہن دستار بندیاں ہوندیاں نا اج افعال و تفضیل تسا یاد کیتے ہونے تازے تازے ہیں ساڈے تو افعال و تفضیل بھی پرانے ہو گئے ٹھیک ہے اللہ اکبر پرانے ہو گئے پر اجے کھڈے نہیں ہوئے بدل تکڑے سالانہ علی ابن ابی طالب فہو عالم پوچھ علی ابن ابی طالب نو او بڑا عالم فقال ہائے 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 وہ بندہ بھی بڑا چیڑا سی ہو سکے یا امیر المؤمنین حضرت معاویہ نو پیا آخدا یا امیر المؤمنین ہن تو پک ہو گیا نا وہ بندہ پکا ہے بندہ پکا ہے فق ہویا دینا یا امیر المومنین راندی گلدہ بھی تو پک کرا دے گا جوابوں کا فیہا احب الی من جواب علی اے امیر المومنین معاویہ تو اڈا جواب اس مسئلے ویچ احب الیہ مینو زیادہ پسند ہے من جواب علی علی دے جواب نالو تو اڈا جواب مینو زیادہ پسند ہے اس گلے میں علی تو نہیں پوچھتا میں تو اڈے کو پوچھنا پک ہویا کہ نہیں پکا دوڑے والے بھی سن دے ہو نا پہ دھیان سارے کر یعنی اس بندے وچ کوئی شک تے نہیں نا آدھا میں علی کو نہیں پوچھنا میں پوچھنا تواڈے کولو کیوں گل اپنی پسند دی مینوں پسند ہے میں تواڈے کولو پوچھا ٹھیک ہے تے لکھ دے امام احمد بن حنبل نے تیری عقل بندے نے نہ بھیکھی دے نے نہ فالیے دے تے پہلے نے پرانے نے امام اہل سنت نے رولا ہے کوئی نہ ٹھیک ہے اتنا ہن سن لیا جے بات کر لیا جے ہوں اگلی گل سنو کہ انہیں کی آخیا کالا فقالا پس کہا کس نے امیر معاویہ نے بے سما قلتا ایک ہی بکواس کیتا ہی ہے ایک ہی بکواس کیتا ہی بے سما قلتا انہا امیر بھی سناوا نیمات ابزا بے سات سا کتے ہوندے آئے ہون دسا اے تے سانو ساری سارا باتا زلہ اسبہ آدھا سارے پھولنیاں پہ گئی پہلیاں کتابہ اے محققین آئے نا ساڑھے مقابلے بتی دا پہاڑا شروع کرو جی ایم اے کرنے تو بعد بے سما قلتا
اور کی بکواس کیتا ہے تو یہ کون آدھے پیا حضرت معاویہ آدھے نے بے سما کھولتا کتنی بھیڑی گل کیتی ہے تو ولہو مماجے تبہی کہ کتنی کمینگی ظاہر ہوئی ہے تیرے کو انج بھی کوئی آخر ہے انہیں آکھیا امیر المومنین اور مقابلے جو ہو گئے جو ان گلہ سے میرے نہیں ہو گیا آپ نے فرمایا لقد کرہتا رجلن اور تو اس بندے مرد رب دے پسند نہیں کرنا کان رسول اللہ یغرہ العلم غرن اور جس بندے دے علم تے محمد مصطفیٰ فخر ہے سمجھ آئی جائے کوئی نہ ایک باری میں دس چڑھو کیونکہ میرا بھی گٹیاں تھوڑی لگ جائے سمجھ تو انوی نہ آوے فائدہ کی ہویا حضرت معاویہ نے لقد کرہتا رجلن اور تینوں وہ بندہ پسند نہیں کان رسول اللہ یغرہ العلم غرن اور جدے علم تے مصطفیٰ بھی فخر کرتے ہیں کیا بات اور سانو کچھ نہیں آخنا جو آخنا دینا 2200 مسجدہ میں 2 اور پانا وَلَقَدْ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ معاویہ فرمان دن پہ اس بندے نو سمجھا دن پہ حضرت معاویہ وَلَقَدْ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ البتہ تحقیق فرمایا ہے اس جنے واسطے علی واسطے کہ رسول اللہ نے کی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ غیر انہو لا نبی بعدی اور تینوں اتنا بھی نہیں چیتا رہا تو اس بندے کو نہیں پوچھنا چاہتا جیدے بارے رسول اللہ نے فرمایا کہ علی تو میرے واسطے بمنزل ہارون دے جویں ہارون موسیٰ علیہ السلام سچ کی علی تو محمد رسول اللہ ایک گل کا فرق ہے کہ تو نبی نہیں کیونکہ میرے بعد نبی اور کوئی نہیں ہو سکتا اچھا جی نبی نہیں تو پھر اور کی نے ہارون دے منزلے پھر گل لمبی چڑھ گئی جڑی گل نہیں حضرت علی وچ او فرما چھڑی کہ غیر انہ لا نبی ایک گل نہیں وچ بس تو نبی نہیں کیونکہ میں خاتم النبیین ہاں موسیٰ سے خاتم النبیین آن کوئی ٹھیک ہے لہذا وہ نبی ہو گئے تو نبی نہیں ان کے نبی نہ رہن تو پیچھے رہ کی گیا کیڑی کیڑی گل ہے جڑی عجیبی ہے اے کیڑی تو ڈر نہ جایا جے بس ایک آیت گزار دینا وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِذْتُ بِهِ أَمْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي اور قرآن شریف تو برداشت کرنا ہی پوے گا نا نازک مزاجو استاد ذوق کے جھوٹے قصیدوں اور کمدار کے سارے ایمان شادی والے کیا بات ہے کیا بات وَجْعَلْ لِي ایک تے علی میرا کر چھڑ کوئی شے ہوندی نا ہن اے بھی دسنا پوسی تانوں 7 سال والے ہو 18 سال والے ہو لک لکما لکم لک لکما لکم لی لڑا اوے علی نو لڑا بھی نہیں لی اوے ایک تے میرے اللہ علی میرا محمد وجعل لی
اصل وچ انہاں نوں رولا ہی یہ بن گیا ہے بس سانوں حدیث بیان کر دیتی ہے جڑے پیو دی نشاندہی کرتے ادم دے پٹن ڈڑے نے میں کہا جی اور 16 مہینے پٹتے رہو کیونکہ اگلی اگ چھڈی ہوئی تے ایک جھڑکا اور سٹنا ہے سا کیا بات ہے ایو جہاں تے پھر ایو جہی تے انجے ہی چلن گے باقی محبت والے انشاءاللہ ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن بس اچھا جی پہلی گل تو وہ لی ہن ہر گل تے اتنا میں تبصرہ نہیں کرنا کیونکہ کچھ نوجوان واقعی ان کی آنکھوں میں نیند تیر رہی ہے سرخ ڈورے آ رہے ہیں اور میں پطرس بخاری دا مضمون لکھ رہا ٹھیک ہے لہذا سرخ ڈوروں کا احترام کریں گے نواس کا وَاجْعَلْ لِي اگے وزیراً سبحان اللہ واہ 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 وزیراً مولانا وَاجْعَلْ لِي وزیراً کر دے کر تو میرے لیے اس کو وزیر اور وزیر کون ہوتا ہے کون ہوتا ہے جو برڈن لے بوجھ لے تحمل کرے وزیر وہ نہیں ہوتا جو ہوتا ہے آج کل میں قرآن والے وزیر کی بات کروں لا تازر وازرۃ وزر اخری مادہ دیکھو وزر کا مادہ دیکھو وزیر وزیر ہے ابو بکر صدیق بھی وزیر ہے حضرت عمر بھی وزیر ہے حضور کے جبریل امین بھی جبریل امین بھی میکائیل بھی وزیر ہے کیونکہ حضور نے فرمایا ہر نبی کے وزیر ہے میرے 2 زمینوں میں 2 آسمانوں میں یہ جامع ترمذی میں حدیث ہے حدیث نے بتایا ابو بکر وزیر ہے حضور کے قرآن کی آیت نے بتایا علی وزیر ہے حضور کے وزیراً کیوں کہ نبی نے اور جو کچھ ہارون ہے وہ بمنزل ہارون ہے تو ہارون وزیر ہے کہ وزیر کیڑا ہے جیڑا بردن لے کیدا مالک دا بادشاہ دا بوجھ ہلکا کرا ہے او دیاں ذمہ داریاں لوے ہونا آخنا سبحان اللہ اینتے جنا کھنا شیخ الحدیث ہوگے گا میں آنتا منی بمنزلت ہارونہ تے بولنا پیا تو میں شیخ الحدیث بھی نہیں میں طالب الحدیث ہاں پر تیرے دیانوں میں امریت نہ چاہنا انت منی بمنزلت ہارونہ میں موسیٰ تے سید بول دئی پیا تے کھڑکیاں کھول کے سن کرنا دیا تے دل دیا ایک تے ہے میرا وہ ایسے گلے تے علی مار کھانا ہے میرا حضور دا اے لی آخر نال ڈیوٹیاں کنیاں ود گئیاں اے دا تو ہم پتہ ہی کوئی نہیں میرا کارون تے میرے ہی حضور دے ہو گئے اتنے ہو گئے با حضور بھی آخر نا میرا نا ڈھا چڑھ حضور بھی آکھنا ڈھا میرا نام یا رسول اللہ اے نہیں میں نہیں ڈھانا یا رسول اللہ میں انہاں بھی چوئی نہیں جڑے ڈھا سکتے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری اور 10 گلہ دی ایک گل سن لو تھی بندے آدھے نے ایک ہی امر آوے ابن عبدالتاوی علی جے مراب آوے تاوی علی جے انتر آوے تاوی علی جے نوفل آوے تاوی علی جیڑا آوے علی فرمایا تسی علی کو نہیں جانا دے اور جنہ نہ لکھی ہے وہ آپ آکھے گا تے جیڑا نہیں جانا اوہ امر تے مرب تے انتر آکے انہوں کی میں ڈھا جائے
علی نو دنیا سمجھیا جے صدیاں لگن گیا یہ مستا آپ آکھن دے گل ہو گئی ہاتھ پیچھے کر لے یا رسول اللہ جان حاضر ہے میں انہاں بچوں ہی نہیں اے لفظ سے غور کرنا میں انہاں بچوں نہیں اس تو زیادہ تقریر نہیں میں کرنی ہے میں انہاں بچوں ہی نہیں آپ جس سونے دا نا ہے وہ آنکھیں تے جڑا نا ڈالے وہ مرب نو اجازت دیندے با اچھی آواز نہ رکھے با محمد نکلوا عمر نو اجازت دیندے با اچھی آواز نہ نعرہ رسول اللہ علی علی ہے 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 منزلت ہارون میں موسیٰ لی وزیران اگلے لفظ سمجھو ایک مفتی صاحب بڑی دور دی کوڑی کڑ کے لے آئے بھائی تھے علی تھے آل نے ابو طالب تھے میں آکھا حضور تھے اگر آلہ ابی طالب کو نہیں آکھا من اہلی من اہلی لی وزیران من اہلی ایک نرا میرا ہوئے وزیر ہوئے میرا اہلی ہوئے میرے آل چو اے دے غیرہ وچ نہیں نہ ہوں او دے اطلاع نبی آبادی سے ہوں گا غیرہ وچ تے نہیں نہ ہے غیرہ انہو نبی آبادی دے نہیں نہ ہوں گا لی وزیرن من اہلی ہارون اخی ہوں لفظ سنو نا حضور جو کو بمنزلہ فرما رہے علیم اخی اخی اس دل میں ہی عذری انہوں میرا مددگار بڑا اشرکو فی عمری بہت گلہ نہیں لیکن کر نہیں سکتا ٹائم نہیں لہذا اتنی کر دینا میرے ابا ہی اپنے میرے والد صاحب تریجے دیارے ڈگری تو پہلو ایک دنبا زبا کراندے سن قربانی آئے جائے ایک دن تھوڑا سمجھدار ہویا پہلے تو اتنی پتا سی وہ بکیاں شکیاں ہو دیاں تھے مطلب ایک کھالے دیاں سمجھداری تھوڑی بہت ہوئی تو میں آکے جی تریجے دن ڈیگر تو پہلے نویکڑیا کر کے یہ کی تو فرمان لگے یہ وسیعت نبی پاک علیہ السلام کی حضرت علی نور ساری زندگی میری قربانی نہ چھڑتی علی میری قربانی قیامت تک تیرے ذمے میں تو میں کہتی ہوں حضرت علی قیامت تک قربانی کی میں دین گے فرمایا دینے آنا پہ اگلی گل میں تو نہیں آکھ سکتا 34-35 سال ہو دن پہ تو جنہیں سجدہ میں یہ پتہ ہے نا ایک قربانی اپنی نبی پاک نے علی پاک نے ذمہ کی تھی حدیثہ 10 سے تو میں پیش کر سکنا سبحان اللہ لیکن میں وہ حدیثہ میں نچوڑ عملی توڑے سامنے دسنا پہ یہ بھی وصیت کی تھی حضرت علی کو یہ بھی فرمایا کہ جڑی قربانی میں امت والوں کرنا نا وہ بھی تو کرنی میرے بڑی امت دی قربانی میں تو کرنی حدیث مبارکہ میں ایسے بھی 10 کاٹ کے تمہارے سامنے رکھ سکنا لیکن تمہارا اس تو زیادہ نہیں نہ کر سکتا اچھا جی لی وزیرن اہلی اخی یہ ان قرآن دے لفظ جے جی اے دے بھی کوئی سیال کوٹ دا کنڈن ساڑھے گل پہ جائے تو چونکہ اسی متشدد نہیں گال نہیں کر سکنے نا اور کبھی نہیں کر سکنے چونکہ بکھی رانے ہیں عرفان شاہ نہ ہیں لاہور بھی رانے ہیں بریڈ فورڈ بھی رانے ہیں کلے آرتے نہیں نا ران دی وہ بندے نے اگو سڑا سیکھئے میرے مسئلہ ہی کر سکنے ہیں جی اخیر نہیں آنکھو میں کہتے ہوں نا آنکھو قرآن دیا دے پہ
واہ 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 میرا حدیث نہیں آدھی بھی قرآن آ جائے پیا کیا بات تو کیوں نہ آکھو جی کیوں کہ تمہیں پسند نہیں تو میں کہ پسند تھوڑی شکل ہی پسند نہیں خدا دی سب پسند ذرا پسند نہیں ہوں تھی یہ مطلب جڑی شے پسند نہ ہوئے وہ چھڑ دیو بکواس لا چھڑو سٹیجاں تو میں کہ سٹیج تیری پھپھی دا ہے مناقب ہے اب دیکھو اس بالی سیال کوٹی دے یار کیوں ہے سٹیج تیرے بابے دا ہے سٹیج علی دا ہے سٹیج نبی دا ہے تو ایڑو مڑو آخے سانوی بیچ گنو مخے تسی کتھو جمعے ہو جی ماشاءاللہ شکل ویکو پڑھو سٹیج تو لو جی انہوں نے جڑا اخی آدن میں کہ قرآن 16واں سپارہ پڑھے ہو بغیر گزر جانا ہے کدی نہ پڑھی یہ دعا اگر پڑھنا میں کہ کیڑی تیرا تے دند نہیں لگ دے قرآن پڑھنے آئے او بشراری صدری ویسری امری واحد لوکتا من لسانی یفقہو قولی میں جنن تقریر کرنا میں 1975 میں پہلا جمعہ پڑھایا ہی پہاڑیاں ہی اڈے تھے ادو تو لے کے پھرے گالے ساری گل 75 تو لے کے آج تک تو سمجھ نہیں آئی میں رب شرانی تو میں سبق شروع کرنا کیوں اس گل ہے کہ سبق مقدہ جی علی تے جا کے اچھا جی چھاڑ دو عرفان شاہ انجی لمبی کہانی شروع کرتے اپنے پھالی والے لوگ نے ناراض ہوں گے وکان عمر ہو یہ حضرت معاویہ دا بیان چلتا پیا میں وچے چھڑ دیتی تواڈے واسطے تقریر وکان عمر سمجھو میں وکان عمر یہ کون کہندا پیا حضرت معاویہ پہلی گل حدیث بیان کیتی نے نا اگے کر دین پہ وَقَانَ عُمَرُ إِذَا أَشْكَلَ عَلَيْهِ شَيْءٌ يَأْخُذُ مِنْهُ میں جامعہ حاضر والی عربی نہیں بولتا پیا لالے پنڈی والی بولنا یَأْخُذُ مِنْهُ ورنہ میں جامعہ حاضر والی پڑھا دے یَأْخُذُ مِنْهُ لیکن اپنا پالیا کیوں چھڑ جائیے نہیں چھڑ دے سی انہاں کو چھڑیا سانو مویاں بھی ممبر بنا لیندے سانو اساں ان چھڑ کے جانا کی دے وکان عمر اذا اشکل علیہ شیء یاخذ منہ اے ان حضرت معاویہ پہ آخ دے جو 2200 مسجد آ رہے ہو سان کچھ نہ آکھیا جے وَقَانَ عُمَرُ إِذَا أَشْكَلَ عَلَيْهِ شَيْءٌ يَأْخُذُ مِنْهُ حضرت معاویہ نے رو کہڑیا اور تو کدے نال بغض دی گل کرنا ہے عمر نو جدو بھی کوئی مشکل بڑھدی سی یاخذ منہ او علی کو مشکل حل کراؤندا سی بائی 100 دی 300 بنا لو سان کوئی دکھ نہیں پر جدی اتنی تعریف پہ کردہ نے جنا متھے ہوتے اودا بھی نہ لکھ چھڑیا نہیں بہت اعلیٰ ڈولا بہت اعلیٰ ڈولا ڈوگ سائیں دے ایک جنجے بچ گئے بندے خوش ہوئے وہ بوٹیاں بڑیاں ایک بڑھا بولیا اس نے کیا وہ کل جڑے ٹوکرے تھوڑا نکلے جے وہی دکھان دیو پہ ایڈیا بائیاں کیوں مار دیو اس کے لئے 300 بڑا ہوا 2500 کھلا تو ساڑیاں ناڑی بنانے جن سن پتہ ہے وہ آپ ہی بنانے ہیں پیسے وَقَانَ عُمَرُ
کیونکہ سارے بندے نے ہاتھ بدلنے دی عادت ہے پرانے ہو جان دے آخ دن ہوں نواں ہاتھ ہاتھ دیو وکان عمر اذا اشکال علیہ شیء یاخذ منہ عمر جدو بھی مشکل بنی امیر المومنین عمر مراد رسول عمر عزت اسلام عمر خلیفہ رسول عمر وڈیاں شانہ والا عمر تے میں نہیں پیا کہندا کیونکہ اسی بڑے مظلوم جے اے کہندا بھی وہ بندہ پیا جڑا اس وقت خود بادشاہ ہے تے کیا دے کہانا عمر ہو حضرت عمر اذا اشکال علیہ شیء وڈی کوئی بھیڑ بن جاندی مشکل بن جاندی یا خودو بینو وَلَقَدْ شَهِدْتُ عُمَرَا وَقَدْ أَشْكَلَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فَقَالَ هَا هُنَا عَلِي میں عمر کو مشکل میں جائی قدرت کا نظام ہے تو مشکل آئی اور تو علی آیا تے علی آیا تے مشکل جائے جیڑی دوائی تو ان لگ دی ہے وہی دینا پیا معاف کرنا تو ان نہیں آخنا پیا یہ تو آواز تے جاندی ہوئی توڑ لگا کمپنی باغ توڑی کیونکہ بچے جیڑے لے کے بیٹھے نا ہتھیار ہے پتہ نہیں کتے کتے پڑھ دیں لیکن تسی بھی بچوں فائدہ اٹھا سکتے ہو کیونکہ نشانے تے تسی ہی ہو جاگتے تے تسی ہی پے ہو نا ہن آخری گل انہاں دی دسنا لفظ کی بولیا نے ہن اے تو اے بھی سمجھ لیا جے کسی تعویل تے کوئی لڑائی بھی اگر کر دیں تو کر دیں لیکن دلی کینہ نہیں رکھ دے مصطفیٰ علیہ السلام دے غلام کتنی تڑپ نال ہے گل کیتی نے ذرا سنے قوم اٹھ نکل لا اقام اللہ رجلیکا وہ شالا لولا ہو جائیں لا اقام اللہ نہ کھڑواوے اللہ رجلیکا تینوں تیرے پیراں تے کھلونے دی توفیق ہی نہ دے وے مولانا یہ لفظ سنو لا اقام اللہ علی رجلیکا نہ کھڑواوے اللہ تینوں تیرے پیراں دے شالا اے دا پنجابی ترجمہ نے پھالیے دی زبان تے میکڑا دی زبان میں چاہیے ترجمہ جی اے دا ہو شالا لولا ہو جائے اے حدیث ہے تو بیروت دی چھپی کتاب ہے ایسا اپنا سبزی منڈیوں نہیں چھپوائی ہے کیونکہ سبزی منڈی اپنے مرضی نال چھاپ دینا سی بیروت دی لے آندے تے بیروت دی چھپیاں کتاباں اور کوئی جانے یا نہ سدا ہمار چلتے جانتا ہے کیوں جی لا قام اللہ ولا رجلئی اور تینو لولیا تیریا ٹنگا دے تینو خدا کھڑوڑ ہی نہ دے دے کیوں سونے ہو آپ تو جنگا بھی کی تھی آجے ہونے ایڈا غصہ فرمائے ہوئے ایسی تو کسی تعلیم تے کوئی گھر کر بیٹھے ایک ایڑے نے جڑے ہو دیا شانہ نہ بھی انکار کرن لگ پائے ایک کون نے بے دلیلے شانہ نہ انکار کرن لگ پائے کل سمجھ آ رہی میں آگے تجھے کسی حساب نہیں اے تے انہاں دی پہ دسنا جنہاں دی جنگاں بھی ہو گئی ہیں جے انہاں دا اجے بھی انہاں دا علی ایڈی شان والا ہے جیڑا خلافت دا مشکل کشا ہے اے بے ہودہ میرے گل پا گیا نا تیرے خلافت دا بوجھ ہو دے کھوڑے تے میں آکھا جیڑا گڈا پھسے ہوئے تو میں آدھا نہیں پہ اکرام اللہ صاحب نے میں آکھا میں نے سارے دے دے کتاب بھی نہیں پہ تے نال تکن والے نہیں تے تواڈے سامنے نہیں آکھے بے جنے جے سینہ ٹھپ کے میں نہ کہ شاہ جی چلو تے میں آنا نہ پیا تے جس ویلے خلافت فیصلہ جاری نہ کرے اڑیکے کیوں وہ فیصلہ تے کر چھڑے ہے پر آخری سمری پڑھانی آئی باب العلم نو
کیوں علی نہ تکے تے تسلی نہیں ہوتی؟ تے پھر ایک لطف دی گل اور دسا، مولانا اکرام اللہ دی گل میں پہ دسنا سپیکر تے یہی گل اے منہ اپنے بولن نا بکاری صاحب گئے سن گسیٹ پور مناظرہ کرن یوسف رحمانی نال میں نہ ہوندا تے انہاں نہیں سی کر پانا، ٹھیک ہے؟ اس گل دا وزن ادھا بھی نہیں رہ جانا جڑا میں کرنا پہ ایک باری مولا علی کدی یہ آکھنا میں جدو آواں مسئلہ تک نہ رواں تے خلافت کرو تے جاری آرڈیننس بھی نہیں ہوندا تے گل وہ نہیں سی رانی جڑی حضرت عمر کرن حضرت معاویہ کرن گل دا فرق نوٹ کرے تسی پنچیتی بندے ہو سمجھدار ہو اس علاقے کے بندے میں جاننا ذرا اس گل دا نندیا کرے نا میں آخرا کیاں پیا اگر حضرت مولا علی کی دے اے خود کر دینا میرے تو بغیر تو گڈی چلتی نہیں تے گل ہو نہیں سی تے جی حضرت عمر اپنے منہ آکھن لولا علی تے پھر سارا حق پہنچ دے حق پہنچ دے کہ گڈی جتھے آ کے رکدی ہے لوڑ علی دی پوندی ہے تے علی ایڈا مشکل کشا ہے جنہیں بلد کے کبھی آکھیا بھی نہیں تو میں انہاں دی مشکل حل کرنا سبحان اللہ بندہ ہوندے ہی ہوئے جڑا اس ویلے کلیم لکھ لوے اپنا اس کی کرنا ہے گل دا انتظار کرے گل جس ویلے کسے اڈے تے چڑھ دی سلطان گولڈن گڈی تے اڈاندا رہا پر ریمپ تے چاڑ کے نا ان تے نہیں میں سیدھی ٹھوک دیندا ہے پہلو کو 3 فوٹو چلی جاندہ ہے تے مونے نا گل ریمپ تے چڑھی سونی لگ دی اپنے منہ نرے آکھیے تو کی گل ہوئی گل اڈے چڑھ کے جس ویلے کر دی پرواز گل اس ویلے بن دی اے جڑے 6 ماہ جمعے نے انہاں کال پہ جاندا وہ ہونی منو سانو ہونی من میں کہ کو موقع ہون دیو کسی ریمپ تے گل جان دیو پھر گل ہون دیو 6 ماہ آنا تے تو کم کر دو پورے 9 ماہ کرو اللہ دے بندیو اے ہستی پاک نے جنہاں نو نبی پاک نے اپنا دروازہ فرمایا رب کے سبحان اس طرح والی شاید تو بنا آل ابراہیم کسی نبوہ نہیں بنا دے کوئی گل سمجھ آئی جے کہ کوئی نہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام نو بابا جی کی فرما گیا پتہ جی بوہ بدل اپنا اسماعیل بوہ بدل چاہے انہوں نے شادی دوئی کر لی پوچھیا بابا ایک ہی فرمایا شادیاں ڈیوٹیاں دے مطابق یہ بوہ نہیں اس تو زیادہ جملہ نہ بولنا ٹھیک ہے جیڑی ڈیوٹی ابراہیم تے اسماعیل نہیں ہے نا وہ دے مطابق یہ بوہ نہیں بدل ہاں تو بابا بھی آئی تھی بدلوا بھی گیا اتنے تے پیچھے آنے ہی کوئی نہیں کمزور بوہ لان تے بدلائے کون تے قیامت تک جنہوں مدینۃ العلم تے دار الحکمت دا باب بنا گئے نے او محمد و آل ابراہیم دی شان دے مطابق دروازہ ہے آن والیا دیر تو نہ کر تے چانن دے لیا دیر او نہیں لائے اے محبت میری تے دل نہیں رجیا میں ساری رات باز کرا میں محبت اس حلقے نال اس تو اچھا میرے واسطے کوئی حلقہ نہیں ہے جس میں محبت نہ تقریر کرا میں پسینے نال اپنا کرتا بھیلے ہے تے پیار وچ بھیلے خدا جاندا ہے تے لیکن کہ بس پھر کرنی پوندی شیخ سادی آدھے نے بندے بس کر جان اس تو پہلو بس کرو تے یہ چنگی کر ٹھیک ہے تے تساں میں بڑا سونا سنے میں پتہ تس تھکے سو تس اس ویلے ادو آواز ہوندی آئی نہ پہ گھٹ کرو فلانا کرو اچھا اپنا رانجا راضی کیتا ہے تے کدی کرنے کدن آئے آج پہلی باری اس مسجد میں تقریب زندگی چ کیتی ٹھیک ہے تو ماں اس گلے کر چھڑے وہ مسافر ایک سید آئی ہیں جی سن سارے سید دوجے تو 6 ماہی تکلیف دین آ جاندے اس تے کدی دتی نہیں چلو ایک رات گھنٹہ بعد بات چھڑے تو چلو معاف ہوئی
آخر 63 سالوں سے پہلی باری میں سائیں کالے صاحب رحمۃ اللہ علیہ تقریر کرنا آیا تو پھر معافی دے قابل ہے اس نا وہ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.